جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا۔ شاعر بھی اسی کائنات کا ایک حصہ ہے، اور یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ خدا کی حمد کیے بغیر رہے۔ اور یہ ساری کائنات چہرہ پروردگار ہے اور اس کا حسن و جمال ہے۔ بلکہ جسارت اتنی بڑھ گئی ہے شعراء کی آج کے کہ وہ توحید کے خلاف شعر کہتے ہیں، حمد کے خلاف شعر کہتے ہیں۔ لیکن جب آپ گرداب میں پھنسے ہوتے ہیں، جب آپ دریا میں طغیانی ہوتی ہے، جب طوفان آتا ہے، تو اس وقت کسی نہ کسی کو پکارا جاتا ہے۔ اور اس لیے کہ وہ افراد بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو خدا سے اپنے بندوں کو دور رکھنا چاہتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا۔ تمام تعریفیں ہیں اس خالق لوح و قلم کی کہ قلم جس کی قدرت کا آئینہ ہے، الفاظ کا ظہور جس کے حکم سے ہوتا ہے، خوبان معانی کی روشنی جس کے نور سے پھوٹتی ہے، زبان جس کے کن کی تجلی ہے، خیال جس کی توفیق کا نام ہے، فکر و فن جس کی رحمت کا خزینہ ہے، تکلم جس کی نعمت کا نگینہ ہے، فہم و ادراک جس کی عطا کا نام ہے۔ حمد ہے اس سانع ازل کی کہ جس نے صنعت ایجاد کرنے کی صلاحیت عطا کی۔ تعریف ہے اس ناظم کائنات کی کہ جس نے استعارے، تراکیب، تشبیہ، تشبیب، قوافی اور ردیف سے کلام کو مسجع کرنے کا ہنر بخشا۔ ناظرین، فجر میڈیا چینل کے مدھوعزا پلیٹ فارم سے آج ہم آپ کی خدمت میں ایک ایسا پوڈ کاسٹ پیش کرنے کے لیے جا رہے ہیں جس میں گفتگو کی جائے گی شاعری میں توحید کا تصور، یعنی شاعری میں حمد کی حیثیت کیا ہے، حمد پر کہاں کہاں گفتگو ہوئی ہے۔ اس عنوان پر اسی طرح کے اہم موضوعات پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے سامنے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں حوض علمیہ قم المقدس کی معروف شخصیت، جہاں آپ کی شناخت علوم دین میں کی جاتی ہے، وہیں پر علوم دین کے ساتھ ساتھ آپ میں بے پناہ شاعری اور ادبی حوالے سے استادانہ صلاحیتیں پائی جاتی ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا احتشام زیدی صاحب قبلہ، جن کا ہم خیر مقدم عرض کرتے ہیں پروگرام میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوسری عظیم شخصیت جو ہمارے اس پروگرام میں گفتگو کے لیے شامل ہیں، کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں، شعراء آفاق شخصیت ہیں، اردو زبان کے ساتھ ساتھ فارسی زبان میں بھی اپنا لوہا جنہوں نے منوایا ہے، جناب احمد شہریار صاحب قبلہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان کا خیر مقدم عرض کرتے ہیں ہم پروگرام میں اور سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے عرض کیا کہ گفتگو شاعری میں توحید کا رنگ، حمدیہ شاعری، لہذا اس گفتگو میں سب سے پہلی چیز سامنے آتی ہے حمد۔ ہم جاننا یہ چاہتے ہیں، پہلے قبلہ کی خدمت میں چلتے ہیں اسی سوال کے ساتھ، کہ حمد سے مراد کیا ہے، حمد کے کیا معنی ہے، اس کی کیا تعریف ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروردگار عالم کی سب سے عظیم اور اشرف مخلوق حضرت انسان ہے۔ انسان کا وجود پروردگار عالم کی خلقت کا گویا سرتاج کہا جا سکتا ہے۔ آغاز کلام ہے انسان کا، جسے حمد پروردگار کہتے ہیں۔ حمد پروردگار کی حیثیت یہ نہیں ہے کہ کسی چیز کو دیکھ کر اس کی خوبصورتی اور اس کی تعریف کو بیان کیا جائے، بلکہ حمد پروردگار اس کی بڑائی، اس کی بزرگی، اس کی عظمت کا اظہار بھی ہے، اور اپنی ناچیزی اور ناتوانی اور اس سے اپنی طلب کا اظہار بھی ہے۔ اسے حمد پروردگار کہتے ہیں، اور اسے پروردگار عالم نے خود اپنے کلام میں شامل کیا ہے۔ سورہ حمد ہماری اس گفتگو کی، ہماری اس بات کی بھرپور ترجمانی کرتی ہے
کہ خداوند عالم نے گویا اپنے ہی کلام میں اسے وہ سلیقہ سکھایا ہے کہ ایک طرف وہ اپنے پروردگار کو دیکھنے کے بعد اس کی تعریف اور اس کی عظمت بیان کرے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جی، جیسے آپ نے حمد کا ذکر کیا، سورہ حمد کا ذکر کیا، حمد میں مثال پیش کی ہے، اور کیونکہ عنوان بھی ہمارا شعری ہے، ہمیں کہیں نہ کہیں سورہ حمد میں وہ شعری لحن بھی نظر آتا ہے کہ حمد میں جس طرح سے قوافی آ رہے ہیں اور ایک لحن آ رہا ہے جو شعری لحن. میں اسی بات سے ایک اور بات معلوم کرنا چاہتا ہوں، وہ کہ کیا شعری دنیا میں حمد کا تصور ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں شعر کہے گئے ہیں، تو اس میں حمد کی کیا حیثیت ہے؟ اس پر قبلہ آپ اگر روشنی ڈالیں تو. بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہ نستعین انہ خیر ناصر و معین. سب سے پہلے تو آپ کی خدمت میں، استاد محترم کی خدمت میں اور آپ کے تمام ناظرین کی خدمت میں تہ دل سے سلام عرض کرتا ہوں. استاد کی گفتگو سے بہت استفادہ کیا میں نے. دیکھیں، قرآن کا اپنا لحن تو شاعرانہ ہے، اسی لیے قرآن پہ تہمت بھی لگائی گئی کہ یہ شاعری کی کتاب ہے، جس کو جھٹلایا خدا نے، جس کو جھٹلایا خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ قرآن جو ہے یہ شاعری کی کتاب نہیں ہے. لیکن اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خود قرآن کے اندر بھی ایسی آیات موجود ہیں جن میں وہ وزن پایا جاتا ہے، باقاعدہ عروض کے حوالے سے شعری وزن پایا جاتا ہے. انا آتیناک الکوثر، اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ یا شب وصل است و طی شد نامہ حجر سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ ساری اس طرح کی جو، یا خود بسم اللہ الرحمن الرحیم ہست کلید در گنج حکیم، یہ سارے اوزان اس میں موجود ہیں. یعنی شاعروں کے لیے اس میں کافی ساری چیزیں ہیں. تو قرآن کا شاعروں کے ساتھ ایک اور طرح کا رشتہ ہے. شاعر قرآن کی اگر قرآنی شعراء ہیں یا قرآن سے مانوس شعراء ہیں تو وہ قرآن میں سے اپنے لیے مواد تلاش کرتے ہیں، اور اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے کہ خدا انسان کو اور شاعر کو یہ توفیق دے کہ وہ قرآن میں سے اپنے لیے مواد تلاش کرے، جو بذات خود شاعری بھی ہے اور ایک طرف سے تبلیغ دین بھی ہے اور ایک طرف سے خدا پر توکل بھی ہے اور قرآن سے توسل بھی ہے. تو یہ سارا سلسلہ تو ہے. دیکھیں، شاعر بھی انسان ہی ہوتا ہے، اور حمد، خدا کی حمد، جب دنیا کا ذرہ ذرہ خدا کی حمد کر رہا ہے تو شاعر بھی اسی کائنات کا ایک حصہ ہے، اور یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ خدا کی حمد کیے بغیر رہے. حمد کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن کوئی دنیا کا ایسا شاعر نہیں ہے جو خدا کی حمد نہ کرے. اب وہ حمد خدا کی تعریف بھی ہو سکتی ہے. ایک تو لفظ حمد میں ایک بات کا میں اضافہ کرنا چاہوں گا کہ اردو شاعری میں حمد کو صرف اور صرف خدا کی تعریف سے مختص سمجھا جاتا ہے اس لفظ کو. اور اس کے لیے جیسے اب ہم ثنا کا لفظ استعمال کریں گے تو ممکن ہے اہل بیت کی ثنا کر رہے ہوں، منقبت کا لفظ استعمال کر رہے ہیں تو منقبت میں حمد مخصوص کر دی گئی خدا کی تعریف سے. اور خود نعت کا لفظ جو ہے اس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختص ایک لفظ ہے. لیکن حمد جو ہے وہ کسی اور ذات کے بارے میں استعمال نہیں ہوتا. یہ لفظ جو ہے اردو میں مختص ہے اور مخصوص ہے خداوند عالم سے. تو جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا استاد کی اجازت سے کہ جب ہم خدا کی حمد کرتے ہیں تو اس میں 2-3 پہلو ہوتے ہیں ہمارے. ایک پہلو یہ ہوتا ہے کہ آپ خدا کا شکر ادا کر رہے ہیں، یہ بھی حمد کا ایک پہلو ہے. ایک پہلو یہ ہے کہ آپ خدا سے شکایت کر رہے ہیں، یہ بھی حمد کا ایک پہلو ہے. خدا کی طرف آپ رغبت آپ کی ہے، خدائی کی طرف آپ تمائل کر رہے ہیں، خدا کی طرف جا رہے ہیں. اور ایک پہلو یہ ہے کہ آپ گریہ و زاری، مناجات کر رہے ہیں خدا سے. یعنی 2-3 حالتیں ہیں، صورتیں ہیں. مجھے ایک کسی بڑے استاد شاعر کا ایک شعر بڑا یاد آ رہا ہے اس موقع پر کہ ہم نے کیا کیا نہ تیرے عشق میں محبوب کیا، ہم نے کیا کیا نہ تیرے عشق میں محبوب کیا، صبر ایوب کیا، گریہ یعقوب کیا. تو یہ 2 صورتیں ہیں ان کی. صبر ایوب کا مطلب ہے خدا کی شکر گزاری کہ خدا کی طرف سے جو امتحان، جو ابتلا انسان پہ خدا کی طرف سے آئے، اس میں شکر گزاری اور صبر کا مظاہرہ کرنا. حضرت ایوب علیہ السلام اس بارے میں مشہور ہے، ان کی داستان بھی ہے ان کی، یعنی ان کے حوالے سے ہم جانتے ہیں. اور حضرت یعقوب جو ہیں وہ اپنے بیٹے حضرت یوسف کی جو گمگشتگی ہے اس کے لیے کس کے سامنے رو رہے ہیں؟ خدا کے سامنے رو رہے ہیں. گریہ و زاری، مناجات کہ خدا میرے بیٹے کو مجھے واپس دلا دے. یعنی پھر بھی ہم کس سے مدد مانگ رہے ہیں؟ خدا سے مدد مانگ رہے ہیں. تو خود شاعری کے اندر جو ہے حمد کا ایک بہت ہی، یعنی میں تو یہ کہوں گا کہ حضرت آدم سے لے کے حضرت خاتم تک اور حضرت خاتم سے لے کے قیامت تک جتنے بھی انسان دنیا میں آئے گئے، یہاں تک کہ دیکھیں کبھی کبھی آپ خدا سے
شکایت کے انداز میں. مثلا جون ایلیا کا ایک بڑا عجیب و غریب شعر ہے کہ اے خدا جو کہیں نہیں موجود کیا لکھا ہے ہماری قسمت میں. یعنی اس کے دو معنی ہیں. ایک یہ ہے کہ کہیں نہیں موجود کا مطلب ہے کہ کہیں کسی خاص جگہ موجود نہیں ہے, ٹھیک ہے, یا خدا ظاہر کی آنکھوں سے دیکھا نہیں جا سکتا. خدا کی جوش کا ایک بڑا مشہور شعر ہے کہ تجھے اس سے زیادہ کوئی سمجھا ہی نہیں سکتا, خدا وہ ہے جو حد عقل میں آ ہی نہیں سکتا. تو ایک تو خدا نظر نہیں آ رہا, لیکن اگر ہم اس کو فرض کریں مثلا ایک ایسے فلسفی کی نگاہ سے دیکھیں جو خدا کو مانتا نہیں ہے, اے خدا جو کہیں نہیں موجود, یعنی ان خدا کی وجود کا انکار کر رہا ہے, پھر بھی خدا کی طرف جا رہا ہے, پھر بھی خدا ہی سے پوچھ رہا ہے کیا لکھا ہے ہماری قسمت میں. تو دیکھیں آپ, خدا سے دور جانے والا بندہ بھی خدا سے دور نہیں جا سکتا, چونکہ عالم میں جہاں بھی جائیں گے, عالم محضر خداست, آپ جہاں بھی جائیں گے خدا کے روبرو رہیں گے. تو یہ تو بڑا ایک لمبا وہ ہے, ایک طویل روایت ہے حمد کی, خود انسانوں کے درمیان اور اس کی شاعروں کی یعنی ان کی شاعری میں بھی. تو اس پہ انشاءاللہ پھر گفتگو جاری رہے گی. آپ کی اجازت سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اصل میں اگر ہم دیکھیں تو حمد پروردگار ہی اول و آخر ذات پروردگار عالم کی جانب توجہ کا نام ہے اور اس سے طلب کا نام ہے. اس کے علاوہ اور کوئی تیسری چیز نہیں, اور یہی اصل شاعری ہے. بالکل, یعنی شعر کا وجود ہی جو ہے وہ پروردگار عالم کے حسن و جمال سے وابستہ ہے, اور یہ ساری کائنات چہرہ پروردگار ہے اور اس کا حسن و جمال ہے. تو اگر ایسا ہے تو شاعری سمٹ کر کے حمد پروردگار ہی میں آ سکتی ہے اور کسی پہلو کی طرف نہیں جاتی. اب یہ بات الگ ہے کہ اس کے مختلف جلوے ہیں جنہیں ہم معصومین کہتے ہیں, اور ہم ان کی بھی گویا منقبت کرتے ہیں اور ان کی بھی مدح کرتے ہیں, تو یہ بھی حمد پروردگار کا حصہ ہوتی ہے. یہ ایک چیز ہے کہ جس کی طرف میں نے اشارہ کیا. الحمدللہ یہاں تک کی گفتگو سے یہ تو آپ نے کئی ساری مثالیں بھی پیش کر دیں کہ باقاعدہ شاعری میں حمد کا ایک تصور ہے, لیکن یہاں پہ ایک اور بات سامنے آتی ہے, کیا مختلف زبانوں میں حمد کا تصور ہے یا صرف اور صرف کسی ایک خاص زبان میں یا دو زبانوں میں ہے؟ کہ اس کی کچھ مثالیں ہمیں مل سکتی ہیں کہ اردو کے علاوہ, یا مطلب خود حمد یا شاعری کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا زبانوں میں, خاص کر اردو زبان میں؟ دیکھیں دنیا میں جتنے لوگ ہیں اور جتنی زبانیں ہیں اتنی زبانوں میں خدا کی حمد و ثنا کی جاتی ہے اور کی گئی ہے اور کی جاتی رہے گی. اب ممکن ہے زبانیں مختلف ہوں, ممکن ہے خدا کا تصور وہاں مختلف ہو, کوئی خدا کو ایشور کے نام سے پکارے, کوئی اللہ کہے, کوئی کسی اور نام سے پکارے. مقصد وہی ایک خدا ہے. مختلف لوگوں نے, ہم جا کے آخر میں اسی نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ایک ایسی طاقتور ہستی موجود ہے جس نے اس تمام کائنات کو خلق کیا, جس نے انسانوں کو خلق کیا, اور جو انسانوں کے تمام اعمال سے باخبر ہے, اور جو انسانوں کو, چیونٹیوں کو ایک چٹان کے اندر بھی رزق پہنچاتا ہے. تو یہ دنیا کا کوئی دین ایسا نہیں ہے جو اس کا منکر ہو. یہاں تک کہ جو دہریے ہیں, جو بے دین ہیں, وہ بھی اس کے منکر نہیں ہیں کہ کوئی نہ کوئی ہستی ہے. ممکن ہے وہ اس نام سے اس ہستی کو نہ مانتے ہوں, لیکن جب آپ گرداب میں پھنسے ہوتے ہیں, جب آپ دریا میں طغیانی ہوتی ہے, جب طوفان آتا ہے, تو اس وقت کسی نہ کسی کو پکارا جاتا ہے, اور وہ جس کو آپ پکار رہے ہیں وہی خدا ہے. کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ اس کو کس نام سے پکار رہے ہیں. تو دنیا کی جو مختلف زبانیں ہیں اس میں حمد کا تصور تو یقیناً موجود ہیں. اس دن یعنی آپ جائیں شعری حوالے سے خاص طور یقیناً شاعر بھی, یعنی جب ہم انسانوں کی بات کرتے ہیں, لیکن شاعر معاشرے کا حصہ ہوتا ہے اور معاشرے سے کٹا ہوتا نہیں ہے. یعنی کوئی ایسا شاعر آپ مجھے نہیں دکھا سکتے جو ایسی خلائی باتیں کرتا ہو جس کو کوئی دنیا کا بندہ سمجھتا نہ ہو. وہ بھی اسی معاشرے کا حصہ ہے, اس نے اپنی زبان اسی معاشرے سے سیکھی ہے, اس کے آداب و رسوم اسی معاشرے سے آتے ہیں, اور وہ جب بات کرتا ہے تو شاعر کی ایک طلب ہوتی ہے, شاعر کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ میں جو بات کروں اس پہ اس کو سنا جائے اور اس پہ مجھے داد ملے, اس پہ میری ہمت افزائی ہو, حوصلہ افزائی ہو, اور اس پہ مجھے مثلا ایک طرح سے
ایک ایسا سہارا ملے کہ میں اس کو لے کے آگے بڑھوں. تو یہ قطعاً اگر پروگرام میں گنجائش ہوتی اور ہم اس میں مختلف حوالوں سے مثلا عربی سے مثالیں لے کے پیش کرتے, انگریزی سے مثالیں پیش کرتے, اگر مختلف زبانوں پہ عبور ہوتا تو چائنا یعنی جو چینی زبان ہے, جاپانی زبان ہے, یقیناً ایسا کچھ بھی کوئی زبان آپ کو ایسی نہیں ملے گی جس میں خدا کی تعریف نہ کی گئی ہو. ایک اور نقطہ جو ہے, آپ ممکن ہے کسی زبان میں کسی شاعر کے ہاں ڈائریکٹ خدا کی تعریف نہ ہو, وہ ممکن ہے اس کائنات کی تعریف کرے, وہ ممکن ہے فطرت کی تعریف کرے, وہ ممکن ہے کسی خوبصورت جنگل کی تعریف کرے, کسی خوبصورت پہاڑی کی تعریف کرے. یہ بھی خدا ہی کی تعریف ہے, چونکہ تمام مظاہر جو ہیں عالم میں وہ ہمیں خدا کی یاد دلاتے ہیں, اپنے سانے کی یاد دلاتے ہیں. تو آپ انڈائریکٹلی تعریف کریں, کیا فرق پڑتا ہے؟ مثلا کسی وہ جو کہتے ہیں کہ حسن مجازی کی تعریف بھی در حقیقت حسن حقیقی ہی کی تعریف ہوتی ہے. تو یہ ساری جو مجازی چیزیں ہمارے ارد گرد ہیں, ان کی تعریف کریں تب بھی وہ خدا ہی کی تعریف سمجھی جائے گی, چونکہ یہ ساری چیزیں بھی خدا ہی کی تعریف کر رہے ہیں. یعنی دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے, کوئی پتھر ہو, شجر, حجر, جو بھی ہے, جانور, پرندہ, خزندہ جو بھی ہے, وہ اپنی اپنی زبان میں اپنے اپنے انداز میں خدا کی تعریف میں مگن ہے. تو انسان بھی جو کہے گا وہ ایک طرح سے, جیسے استاد نے فرمایا کہ وہ ایک طرح سے خدا ہی کی تعریف کر رہا ہوتا ہے. تو اگر میں اس کی شعری صورت میں مثال پیش کروں تو بعض, جیسے میں نے عرض کیا کہ بعض لوگ ڈائریکٹ تعریف کرتے ہیں اور بعض لوگ انڈائریکٹ. جو ڈائریکٹ تعریف ہے امیر منائی کی بڑی خوبصورت حمد ہے کہ دوسرا کون ہے جہاں تو ہے, کون جانے تجھے کہاں تو ہے, لاکھ پردوں میں تو ہے بے پردہ, سو نشانوں پہ بے نشاں تو ہے خلوت میں, تو ہے جلوت میں, کہیں پنہاں کہیں عیاں تو ہے, رنگ تیرا چمن میں بو تیری, خوب دیکھا تو باغباں تو ہے. دیکھیے کتنا خوبصورت ہے کہ رنگ تیرا چمن میں, بو تیری, خوب دیکھا تو باغباں تو ہے, محرم راز تو بہت ہے امیر, جس کو کہتے ہیں رازداں تو ہے. یہ ڈائریکٹ ہے. انڈائریکٹ میں مثلا جوش کا ایک بڑا خوبصورت معروف شعر ہے کہ ہم ایسے خوش نظروں کو ثبوت حق کے لیے اگر رسول نہ آتے تو صبح کافی تھی. صبح کیا ہے؟ صبح یہاں خود خدا کی ایک نشانی ہے, خدا کی نشانیاں کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں, تو اس میں سے ایک صبح ہے. آپ یہاں پہ پیغمبر کی بات کر رہے ہیں لیکن انڈائریکٹلی آپ خدا کی تعریف کر رہے ہیں. تو اس طرح کی تعریفیں ہر زبان میں موجود ہیں. ہم چونکہ ہمارا جو ہے سلسلہ یہ تقریباً اردو سے ہی مختص ہے, تو دوسری زبانوں کی طرف زیادہ جا نہیں سکتے. پھر بھی انشاءاللہ اگلے حصوں میں ہم فارسی زبان کی طرف, اور اگر استاد فرمائیں تو مثلا کچھ عربی کے شاید ان کے پاس مثالیں اس طرح کی موجود ہیں. جیسے کہ آپ نے ابھی مثالوں میں ذکر کیا, باقاعدہ حمد پیش کی, حمد کے شعر پیش کیے, لیکن آج کے شعراء میں جب ہم دیکھتے ہیں اور آج کی شاعری میں ہم دیکھتے ہیں قبلہ صاحب, تو ہمیں خدا نظر نہیں آتا, حمد کے شعر نظر نہیں آتے, توحید کا رنگ نظر نہیں آتا. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے, کیوں یہ فقدان ہے؟ دیکھیے میں نے پہلے جو اپنی اس سے پہلے جو آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا وہ یہ تھا کہ منحصر ہے, شاعری ہو یا جو بھی زبان تکلم ہو, اس میں گویا حمد پروردگار منحصر ہے اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. حمد ہی سے آغاز ہوتا ہے اور شاعری بھی حمد ہی سے شروع ہوتی ہے. اور یہ چیز جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے مناسب نہیں ہوتی. اب دیکھیے حمد پروردگار کا آغاز میں نے عرض کیا کہ سورہ حمد سے اس کی بہترین تجلی ہے, اور اس میں سب کچھ جو بھی شعبے تھے حمد کے وہ سب بیان کر دیے گئے. تو اب اگر ہم اس کائنات کو دیکھتے ہیں اور اس کائنات کے نظاروں کا تذکرہ کرتے ہیں, وہ حمد پروردگار ہے, جیسا کہ ہمارے برادر عزیز نے فرمایا. اور یہی چیز جو ہے وہ اصل میں شاعری ہے, اصل میں شاعری یہی ہے. اس کے علاوہ اگر کچھ ہے تو وہ شاعری نہیں ہے, وہ کچھ اور ہے, کچھ اور. سمجھ رہے ہیں؟ جبکہ یہ ساری صنعتیں پروردگار کی ہیں اور انہیں گویا متوجہ ہونا چاہیے کہ پروردگار کی طرف دیکھیں کہ یہ تیری زلفیں جو ہیں یہ خدا نے بنائی ہیں, تیری نگاہیں تو خدا نے بنائی ہیں. یعنی ان کی طرف متوجہ ہونے کے بجائے انسان خود انسانوں کے مجازی اور فانی حسن کی طرف متوجہ ہو رہا ہے,
اور لافانیت کی طرف سے غافل ہوتا جا رہا ہے، اور یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے۔ اگر مناسب ہوا تو ہمارے عزیز دوست جو ہیں وہ آپ کو اس کی مثالیں بھی بیان فرمائیں گے۔ میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ یہ ایک سازش ہے کہ بندوں کو خدا سے دور کیا جائے، چنانچہ اردو زبان بھی اس کا شکار ہوئی ہے، اور اس کی مثالیں ابھی ہم برادر عزیز سے سنیں گے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مطلب ظلم اتنا ہے، یہ نہیں ہے کہ صرف کہ حمدیہ شاعری ختم کر دی گئی ہے، حمد نہیں کہی جا رہی ہے، بلکہ جسارت اتنی بڑھ گئی ہے شعراء کی آج کے کہ وہ توحید کے خلاف شعر کہتے ہیں، حمد کے خلاف شعر کہتے ہیں۔ اس کی بہت ساری مثالیں بھی ہیں۔ تو عرض خدمت یہ ہے کہ یہاں دو صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب ہم استاد بزرگوار فرما رہے تھے کہ حمد نہیں لکھی جا رہی ہے، آپ نے فرمایا تو حمد اس عنوان کے تحت نہیں لکھی جا رہی ہے، یعنی آپ کو پرانے دواوین جب آپ اٹھا کے دیکھتے ہیں تو اس میں باقاعدہ آغاز حمد باری تعالیٰ سے ہوتا ہے۔ پہلا چیپٹر حمد ہی رہا، پہلا چیپٹر حمد ہی ہے، فارسی شاعری ہو، اردو شاعری ہو۔ بعد میں اگلے ایپیسوڈ میں اس کی مثالیں بھی انشاءاللہ اگلی قسطوں میں آئیں گی۔ ناصر کاظمی کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے، یعنی یہ فطری شعر ہے، اور شاعروں کی طینت اور فطرت یہی ہے کہ میں نے جب لکھنا سیکھا تھا پہلے تیرا نام لکھا تھا۔ واہ، میں نے جب لکھنا سیکھا تھا پہلے تیرا نام لکھا تھا، جو پایا ہے وہ تیرا ہے، جو کھویا وہ بھی تیرا تھا، پہلی بارش بھیجنے والے میں تیرے درشن کا پیاسا تھا۔ دیکھیں، ایک تو یہ فطری شاعری ہے۔ جو بندہ لکھتا ہے، الف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ الف کا مطلب اللہ ہی ہے۔ نیست بر لوح دلم جز الف قامت دوست، چه کنم حرف دیگر یاد نداد استادم۔ یعنی الف کا مطلب ہی اللہ ہے۔ اپنے یعنی آپ تصوف میں دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں الف اللہ، یعنی تصوف میں تنظیم المکاتب کی ایک ابتدائی کتاب کی نظم ہی یہیں سے شروع ہوتی ہے، علی سے اللہ کو پہچان، بے سے بڑوں کا کہنا مان۔ بالکل، الف کا مطلب ہی اللہ ہے۔ جو ناصر کاظمی کا شعر بڑا خوبصورت ہے کہ میں نے جب لکھنا سیکھا تھا پہلے تیرا نام لکھا تھا، پہلے الف لکھنا میں نے سیکھا، اور وہ اللہ ہی ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اب مثلا وہ اس طرح کے مجموعے نہیں آ رہے ہیں کہ جو ہم سے جن کی شروعات ہو، اور اس کے پیچھے بالکل ایک سازش ہے۔ اس کے پیچھے بالکل وہی باتیں ہیں جو استاد معظم نے فرمایا کہ ایک باقاعدہ سازش چلائی جا رہی ہے کہ خدا کو انسانوں کے درمیان سے دور کیا جائے، انسانوں میں یاسیت اور انسانوں میں جو ایک طرح کی نا امیدی ہے اس کو پروان چڑھایا جائے، اور پھر اس کے لیے ایک اپنی دکان سجائی جائے اور اس دکان کے ذریعے کمایا جائے۔ یہ تو ہوتا ہی ہے کہ مثلا پہلے آپ ایک وائرس پھیلاتے ہیں معاشرے میں اور پھر اس کا توڑ بنا کے کمائی کرتے ہیں، تو خدا کو جب نکالیں گے تو انسان کا محتاج ہو جائے گا۔ اور آج کے دور کا انسان کون سے انسان کا محتاج ہو سکتا ہے؟ وہی جو مغربی انسان ہے اس کا محتاج ہو سکتا ہے۔ ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے، ان کے پاس بہت ساری چیزیں ہیں، انہی کی طرف جائیں گے، ان کا کاروبار چمکے گا۔ تو خدا کو دور کرنا یہ ان کے بڑے اہداف میں شامل ہے۔ اور اس کے پیچھے جو ایجنڈا ہے، مثلا خاص طور سے جو فلمیں آ رہی ہیں بالی ووڈ کی، خاص طور سے اس میں آپ دیکھتے ہیں گانوں میں وہ اس طرح کی بول ہوتے ہیں کہ محبوب کی پرستش کی جاتی ہے، محبوب کو اپنا خدا نعوذ باللہ مانا جاتا ہے۔ ذہنوں میں یہ بات ڈالی جا رہی ہے کہ آپ کا خدا یہی انسان ہے، آپ کا خدا یہی شخص، جو یہی خاتون، یہی عورت ہے، یعنی خدا سے اس طرح دور کیا جا رہا ہے۔ یا مثلا پھر مجھے ایک جونیلیا کا شعر یاد آ رہا ہے کہ یوں جو تکتا ہے آسمان کو تو، کوئی رہتا ہے آسمان میں کیا؟ اس کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں، لیکن ایک مفہوم خطرناک ہو سکتا ہے، یعنی اب خدا کہیں موجود نہیں ہے، کس خدا کی تلاش جو میں؟ وہ فکر والے لوگ ہیں وہ تو اس سے اپنا ہی مطلب نکالیں گے۔ مغرب میں باقاعدہ اس پہ کام ہوا ہے۔ مثلا نچے نے ایک جگہ لکھا ہے کہ ایک بندہ دن دہاڑے یعنی دن کی روشنی میں چراغ لے کے پھر رہا ہے گلیوں میں، تو کوئی اس سے پوچھتا ہے کہ تم کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں خدا کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ اور جو بندہ وہ نچے یا جو کردار ہے وہ کہتا ہے کہ خدا کو کیوں ڈھونڈ رہے ہو؟ خدا تو نعوذ باللہ مر چکا ہے۔ تو وہ پھر یہ سنتے ہی اپنا چراغ جو ہے زمین پہ دے مارتا ہے۔ اب اس کے بعد کا مرحلہ کیا ہوگا کہ انسان کا محتاج ہے، انسان اپنے سہارے پہ اپنے بل پہ اٹھے گا، اور خدا کا کائنات میں کوئی رول ہی نہیں ہے۔ اور اس کو اردو شاعری میں دیکھیں کیسے لایا گیا ہے۔ مثلا نون میم راشد کا ایک نظم کا ٹکڑا ہے، اور نعوذ باللہ مثلا وہ کہتا ہے کہ خدا کا جنازہ لیے جا رہے تھے فرشتے، یہ وہاں سے بات آئی ہے۔ دیکھیں نقشے نے بات کی،
نون راشد نے اس کو کاپی کیا، اپنی نظم بنائی، اور دیکھیں ہم کس طرف جا رہے ہیں. یعنی وہاں پہ وہ جو بات کر رہا ہے بندہ، اس کے پیچھے ایک پوری لابی ہے، اس کے پیچھے ایک پورا ایک نظام فکری ہے کہ انسانوں کی زندگی میں سے خدا کو حذف کرنا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں بدقسمتی سے کہ اب جو مجموعے آ رہے ہیں اس میں آپ کو خدا کہیں نظر نہیں آتا. انڈائریکٹ ہے، آپ خدا سے باہر جا ہی نہیں سکتے. لیکن جو چیز ایک نماز پڑھنا ہے، ایک نماز حضور قلب کے ساتھ پڑھنا ہے، دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے. اب آپ لکھ رہے ہیں تو یقیناً لکھنے کا ہنر خود خدا کی طرف سے عنایت کرتا ہے، اور یہ انڈائریکٹلی خدا کی ہی تعریف ہے. لیکن اگر آپ حضور قلب کے ساتھ آپ سمجھ کے اور اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ میں جو قلم اٹھا رہا ہوں اس میں خدا کی حمد و ثنا کروں گا، یہ نہیں ہو رہا. اور یہ بہت عجیب و غریب بات ہے کہ ہم تمام ممالک میں ہم دیکھتے ہیں، خاص طور سے مسلمان ممالک میں، کہ ہر چیز کے حوالے سے ہمارے ہاں مشاعرے ہو رہے ہیں، ہر چیز کے حوالے سے ہمارے ہاں شاعری ہو رہی ہے، اور خدا کا لفظ کہیں نہیں بیچ میں آ رہا ہے. خدا کے حوالے سے حمد جو لکھی جا رہی تھی بہت کم ہو گئی، اور یہ ایک ملال اور افسوس کا مقام ہے. ایک چیز اور بھی ہے آغا صاحب، اور وہ یہ ہے کہ جو چیزیں پروردگار عالم کے لیے قابل بیان ہیں یا شاعری کے اندر آنی چاہیے، انہیں ڈائیورٹ کر دیا گیا ہے، انہیں موڑ دیا گیا ہے مجازیات کی طرف. اور چونکہ مجازیات کی طرف موڑ دیا گیا ہے، لہٰذا وہ تصور جو حمد پروردگار کا تھا اور جس سے افتقار اور نیازمندی کی گویا بو آتی تھی، خوشبو آتی تھی، وہ جو ہے وہ نکال دی گئی. اور ساتھ ہی ساتھ یہ کر دیا گیا کہ جو لفظیں ہم استعمال کرتے تھے، پرانے شعراء جو ہمارے استعمال کرتے تھے، کہ اسی کی نیازمندی کا اظہار کرتے تھے، اسی کی محتاج، اسی سے اپنی احتیاج کا اظہار کرتے تھے. وہ احتیاج اور نیازمندی جو ہے وہ مجازیات کی طرف چلی گئی ہے. اور مجازیات سے بھی یہاں تک کہ دیکھیں اب ایک اصطلاح جدید آئی ہے، اس پہ کام ہو رہا ہے پوری دنیا میں، اور خود بر صغیر میں یقیناً اس پہ ایسے لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں. وہ ہے شیطان پرستی کی اصطلاح. یعنی پہلے خدا کو نکالا گیا، اس کی جگہ انسان کو لایا گیا، اب انسان کو بھی نکالا جا رہا ہے، اب شیطان کی طرف لے جایا جا رہا ہے کہ بھائی آپ کو کسی کی پرستش تو کرنی ہے نا. خدا تو اب نہیں ہے، خدا کو انہوں نے نکال دیا معاشرے سے، تو اب ان کی خدا کی جگہ کون لے گا؟ انسان بھی نہیں ہے. اب ایک اور پاتال میں چلے گئے ہیں، معاشروں کو اور پاتال میں لے جایا گیا ہے، اور انسان کی جگہ بھی اس کا ریپلیسمنٹ، اس کا نعم البدل لایا گیا ہے شیطان کے طور سے. دیکھیے ہم کہاں جا رہے ہیں. اور اس چیز کا شائبہ، اس چیز کے جو اثرات ہیں وہ اردو شاعری پہ بھی پڑھ رہے ہیں. اس پہ انشاءاللہ پھر گفتگو میں آگے جا کے اس پہ بات کرتے ہیں انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. الحمدللہ، خدا کا شکر ہے کہ نہایت ہی مفید، فائدہ مند اور خوبصورت گفتگو آپ دونوں شخصیات سے بھرپور استفادہ کیا، اور امید یہ ہے کہ ہمارے ناظرین بھی اس بہترین گفتگو سے استفادہ فرمائیں گے. جس طرح سے خاص طور پہ جو آخری مرحلہ گفتگو کا تھا کہ حمد کی شاعری کیوں الگ کر دی گئی ہے، اس کے پیچھے کیا سازشیں ہیں، ہمارے ناظرین اور خاص طور پر نئے شعراء اس گفتگو سے استفادہ کرتے ہوئے اپنی شاعری میں حمدیہ شاعری کو ضرور سب سے اوپر رکھیں گے. آج کی گفتگو یہیں پہ تمام کرتے ہیں. انشاءاللہ بہت ساری گفتگو انہی اہم موضوعات پر برقرار رہے گی. آنے والے ایپیسوڈز میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر رہیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.